آج ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 12 کا جیومیٹریکل آپٹکس۔ اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ریفلیکشن آف لائٹ۔ ریفلیکشن آف لائٹ کو آج ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ ایکچولی اس چیپٹر میں ہم لائٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لائٹ کے کچھ قوانین ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اس میں سب سے جو پہلا چیز جو ہے لائٹ کے متعلق جو ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے ریفلیکشن آف لائٹ۔ ریفلیکشن آف لائٹ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ریفلیکشن آف لائٹ میں آپ دیکھیں یہاں پہ ایک پلین ہے، یعنی کہ اس طرح کی ایک نا پلین سرفس ہے اس طرح کی، یہ والی۔ یہاں سے کوئی لائٹ کا سورس ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایسے کوئی لائٹ ہے، وہ ایسے وہاں سے لائٹ آ رہی ہے، لائٹ ریز آ رہی ہے۔ یہ جو لائٹ رے ہے، جیسے یہ لائٹ رے یہاں سے ٹارچ سے نکل کے آئی، یہ اس سرفس کے اوپر پڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری سرفس ہے، کوئی بھی فلیٹ سرفس ہم نے لی ہے، ٹھیک ہے، یہ والی۔ اس کے اوپر جو لائٹ آئی ہے پڑی ہے وہ یہ انسیڈنٹ لائٹ ہے، یہ انسیڈنٹ لائٹ پڑ رہی ہے جیسے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اے پوائنٹ کی طرف سے آ رہی ہے اور او پوائنٹ کی طرف جا رہی ہے، یہاں سے ٹکرانے کے بعد اس کا کچھ حصہ تو یہاں پہ جذب ہو جائے گا، یعنی کچھ یہاں پہ ابزرب ہو جائے گا، لیکن ساری ابزرب نہیں ہوگی، باقی جو ہے اس کا کچھ پارٹ جو ہے ہوگا نا، اس لائٹ کا جو کچھ پارٹ ہوگا وہ اس طرف ریفلیکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بی پوائنٹ کی طرف۔ اسے بولتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ ریفلیکشن آف لائٹ۔ یہاں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو فنامنا اس چیز کو کہتے ہیں جو قدرتی طور پہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں خود سے تو لائٹ کو نہیں نہ کہتے کہ یہاں سے جاؤ سرفس سے ٹکرا کے او پوائنٹ پہ ٹکرا کے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی، تو وہاں سے بینڈ ہو کے ادھر ریفلیکٹ ہو جانا، ہم تو نہیں کہتے، یہ خود ہوتا ہے، قدرتی طور پہ ہوتا ہے۔ تو ایسی چیز جو نیچرلی ہوتی ہے اسے فنامنا کہتے ہیں، اس عمل کو فنامنا کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ اس کی یہ ڈیفینیشن ہے اس کی، آپ نے یہی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ وین لائٹ ٹریولنگ ان اے سرٹن میڈیم فال، جب لائٹ ٹریولنگ سفر کرتی ہوئی، یعنی ادھر سے یہ ٹریول کرتی ہوئی اے پوائنٹ سے او پوائنٹ کی طرف آ رہی ہے، پھر فال وہ پڑی ہے کس کے اوپر؟ یہاں پہ فال ہوئی ہے، اس پوائنٹ کے اوپر وہ فال ہوئی ہے۔ آن دی سرفس آف اندر میڈیم، دوسرے میڈیم کی سرفس کے اوپر وہ کیا ہوئی ہے؟ وہ پڑی ہے۔ اے پارٹ آف اے ٹرن، اور اس جو لائٹ ادھر اے پوائنٹ سے آئی ہے یہاں پہ پڑنے کے بعد اس کا ایک پارٹ، وہ دیکھیں مکمل نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ایک پارٹ جو ہے وہ بی پوائنٹ کی طرف بیک چلا گیا ہے، سیم اسی میڈیم میں۔ یہ ہمارا فرسٹ میڈیم ہے، یہ بھی کہ ہمارا اس کو ہم فرسٹ میڈیم کہہ لیتے ہیں، یہ ہمارا فرسٹ میڈیم ہے۔ اور یہ جو سطح ہوگی اس کو ہم کہہ لیتے ہیں سیکنڈ میڈیم، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ میڈیم کہتے ہیں۔ تو لائٹ یہ لائٹ آ رہی ہے، لائٹ کی لائٹ رے جو ہے وہ آئی ہے اے پوائنٹ سے، اور او پوائنٹ پر ٹکرانے کے بعد بی پوائنٹ کی طرف وہ ریفلیکٹ ہو گئی ہے، تو اس کو بولتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ۔ تو اس میں جو یہ لائٹ جو رے ہے، جو رے یہاں پہ کون سی رے ہے؟ اے سے جو او کی طرف آئی ہے رے، ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے انسیڈنٹ رے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ انسیڈنٹ رے، اس کو ہم بولیں گے اسے انسیڈنٹ رے، ٹھیک ہے۔ اور جو رے یہاں سے او سے بی پوائنٹ کی طرف گئی ہے اس کو ہم کہیں گے ریفلیکٹیو رے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو یہ جو رے ہے یہ کون سی رے ہے؟ یہ ہے انسیڈنٹ رے، اور یہ جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ریفریکٹیو رے ہے، او سے بی تک۔ اچھا،
جس پوائنٹ کے اوپر یہ پڑی ہے، یہاں پہ آپ فگر نمبر 12.1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم نے او کا نام دیا. اگر اس کے اوپر سیدھا ہم نارمل ڈرا کریں اوپر، چلو ہم بریک لیتے ہیں، یہاں پہ اذان ہو لے پھر آگے کنٹینیو کریں گے. اچھا ہم اب کنٹینیو کرتے ہیں آگے. ہم پڑھ رہے تھے ریفلیکشن آف لائٹ. ہم نے کیا پڑھا؟ جب لائٹ کی رے ایک میڈیم سے جس کو میں فرسٹ میڈیم کہا ہے، ایک میڈیم سے ٹریول کرتی ہوئی سیکنڈ میڈیم سے ٹکراتی ہے، جب اس کو پڑتی ہے تو اس کا کچھ پارٹ جو ہوتا ہے وہ بیک اسی سیم پہلے والے میڈیم میں واپس جو ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جس پوائنٹ کے اوپر لائٹ پڑی اس کو ہم او کا نام دیا. اس کے اوپر نارمل کا مطلب سیدھا آپ 90 کے ڈگری کے اوپر 90 کے اینگل کے اوپر سیدھی لائن، بالکل سیدھی لائن کھینچے تو اس کو نارمل بولتے ہیں. اگر ہم نارمل ڈرا کریں تو یہ جو انسیڈنٹ رے ہے جو آپ کو ادھر 12.1 فگر میں نظر آ رہی ہے، یہ والی جو آپ کو ٹھیک ہے یہ والی، تو یہ جو اینگل بنا رہی ہے اس نارمل ساتھ، یہ اوپر لائن یہ نارمل لائن ہے، این اسے این سے شو کرتے ہیں اور اسے آپ نارمل لسٹ اوپر آپ اس کو نام دیں نارمل کا. تو اب ہم نے پتہ ہے یہ جو رے پڑ رہی ہے، یہ جو رے ادھر سے آ رہی ہے اس کو انسیڈنٹ رے کہتے ہیں. یہ والی جو اے سے او کی طرف آ رہی ہے تو یہ اینگل بنا رہی ہے، یہاں سے یہ والا اینگل آئی بنا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں اس اینگل. یہ جو اینگل کا مطلب ہوتا ہے دو لائنوں کے درمیان میں، اس لائن اور اس لائن، دو لائنوں کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہوتا ہے، جو فاصلہ، اس کو اینگل بولتے ہیں. تو یہ جو آئی ہے اس کو اینگل آف انسیڈنٹ کہیں گے. ٹھیک ہے جی، اس کو اینگل آف انسیڈنٹ کہتے ہیں. اور یہ جو کیونکہ یہ انسیڈنٹ رے نارمل سا بنا رہی ہے اس لیے اس کو انسیڈنٹ اینگل بولتے ہیں، اینگل آف انسیڈنٹ. اور یہ جو لائٹ جو یہاں پہ بینڈ ہو کے واپس گئی ہے یہ والی، یہ بھی بنا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایسے اینگل بنا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو اینگل ہے یہ آر ہے، اس کو ہم آر سے شو کریں گے. اور یہ اینگل آف ریفلیکشن ہے. اس کا اینگل آف ریفلیکشن کیوں کہا؟ کیونکہ یہ ریفلیکٹڈ جو رے ہے وہ نارمل کے ساتھ بنا رہی ہے. ٹھیک ہے، ریفلیکٹڈ رے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، رے جو ہے وہ اس نارمل کے ساتھ بنا رہی ہے یہ والا اینگل. تو اس کو بولتے ہیں اینگل آف ریفلیکشن. تو یہ جو نارمل لائن ہے یہ کون سا اینگل بنا رہی ہے؟ یہاں پہ یہ بنا رہی ہے، یہ دیکھیں آپ اس سرفر کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ کون سا اینگل بنا رہی ہے، 90 ڈگری کا اینگل بنا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات آپ نے سمجھنی تھی کہ ریفریکشن آف لائٹ کیا ہوتا ہے. ریفریکشن آف لائٹ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کرنے لگوں. جب لائٹ رے جو ہوتی ہے وہ ایک میڈیم سے ٹریول کرتی ہوئی دوسری میڈیم کی سطح پر پڑتی ہے تو اس کا کچھ حصہ واپس اسی سیم پہلے والے میڈیم میں بیک جو ہوتا ہے وہ مڑ جاتا ہے یا ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ. تو یہ آپ نے اسٹوڈنٹس نے کیا کرنا ہے، آپ اپنی کاپی پہ اس چیز کو نوٹ کر لیں اور آپ نے صرف یہ والی شیپ بنانی ہے، شکل بنانی ہے جو میں نے یہاں پہ ڈرا کی ہے پیپر میں بھی. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. اس کے ساتھ اور کچھ بھی آپ نے اتنا زیادہ یاد نہیں کرنا، صرف اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک انسیڈنٹ رے ہے، ایک ریفلیکٹڈ رے ہے. ایک انسیڈنٹ رے جو ہے وہ بھی اینگل بنا رہی ہے اور جو ریفلیکٹڈ رے ہے وہ بھی اینگل بنا رہی ہے. کس کے ساتھ بنا رہی ہے؟ نارمل کے ساتھ بنا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ کی بک میں یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دی گئی ہے کہ ہمیں جب ہم بک پڑھتے ہیں تو ہمیں بک کے اوپر جو لکھے ہوئے بلیک کلر کے جو بلیک کلر میں ہوتے ہیں، بلیک کلر کے جو ورڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر کے ساتھ آتے ہیں. حالانکہ بلیک ورڈ جو ہوتے ہیں نا، بلیک جو ورڈز ہوتے ہیں وہ جب بلیک کسی کلر کے اوپر جب روشنی پڑتی ہے نا، لائٹ پڑتی ہے تو وہ جو اس کے اندر آبزرو ہو جاتی ہے، بیک ریفلیکشن نہیں ہوتی. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیں یہاں پہ ایک لڑکا ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ایک بک پڑھ رہا ہے، اس نے یہاں پہ ایک بک پکڑی ہوئی ہے، یہ وہ بک پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے اس نے ایک لیمپ لگایا ہوا ہے جس کی مدد سے وہ روشنی لے رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اب لیمپ کی روشنی جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر پڑ رہی ہے ایسے، تو پڑھنے کے بعد اس کی آنکھوں کی طرف ریفلیکٹ ہو کے جا رہی ہے تو اس کو وہ پیج نظر آ رہا ہے. لیکن وہ ساری بک کے اوپر روشنی پڑ رہی ہے، لیکن ہر جگہ سے جب وہ اس کو پڑھے گی بک کے اوپر تو اس سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد روشنی اس کی آنکھوں کی طرف جائے گی، اس کو بک نظر آتی ہے. لیکن جہاں پہ بلیک ورڈز آتے ہیں، وہاں پہ روشنی جو ہوتی ہے وہ جذب ہو جاتی ہے، ابزرو ہو جاتی ہے اور واپس ریفلیکٹ کی آنکھوں کی طرف نہیں ہوتی. تو وہاں پہ اس کو بلیک سیاہ کلر کا کلر نظر آتا ہے اور وہ سیاہ کلر
ہنسوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ ورلڈ کہتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ورلڈ جو ہے نا یہ ورلڈ ہے، تو اس لیے وہ بک بلیک کلر کے ورلڈ نظر آتے ہیں. اور اس طرح کے بلیو کلر ہوں یا پیور بھی کلر ہو، ہر کلر جو ہوتا ہے وہ مختلف جو ہوتا ہے ویو لینتھ کے ساتھ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے لائٹ کو. وہ آپ مزید بڑی کلاس میں آپ ایف ایس سی بی ایس سی میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہی تھی. اس کو میں پڑھا آپ کو بتا دیتا ہوں. وہی سی یا پیج آف اے بک بیکاز لائٹ ریفلیکٹڈ فرام ایچ پارٹ آف دا پیج. وہ کہتا ہے کہ ہمیں بک اس لیے نظر آتی ہے کہ بک کے ہر پیج کی ہر جگہ سے روشنی ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے ان آل ڈائریکشن، ہر سمت میں. سو دیٹ سم آف دا لائٹ رے فرام ایچ پارٹ آف دا پیج انٹر آور آئیز. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیج کے ہر سطح سے روشنی کی شعاعیں جو ہے وہ ہماری آنکھ میں آئی کا مطلب آنکھ، ہماری آنکھ میں انٹر ہوتی ہیں. بیکاز آلموسٹ کیونکہ آلموسٹ نو لائٹ از ریفلیکٹڈ بائی دا پرنٹڈ ورلڈ، کہ جو پرنٹڈ ورلڈ ہوتے ہیں نا ان سے لائٹ ریفلیکٹ نہیں ہوتی. وی سی دیم ایز بلیک ایریا، ہمیں وہ بلیک جگہ نظر آتی ہے جس کو ہم ورلڈ کہتے ہیں. یہ آپ نے چیز جو ہے یہ آپ نے جو ہائی لائٹ کر رہا ہوں میں یہ والی، یہ صرف آپ کے لیے معلومات جسٹ انفارمیشن ہے. یہ ساری آپ نے اس کو یاد نہیں کرنا، بس آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے کہ یہاں پہ ایک نا اگزامپل سے آپ کو سمجھایا گیا ریفلیکشن آف لائٹ کو. یہ چیز آپ نے یاد نہیں کرنی، یہ صرف آپ کے انفارمیشن کے لیے تھا. اچھا، اس کے علاوہ ہم کچھ اور باتیں جو ہے وہ ہسٹری سے دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں جب کیا لائٹ کو شروع سے کیسے پہلے دن ہمیں پتہ چل گیا تھا لائٹ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تاریخ ذرا اس کی دیکھ لیتے ہیں. چلیے یہاں پہ اچھا 17ویں سینچری سے پہلے نا لائٹ کے بارے میں کیا خیال کیا جاتا اس کو دیکھتے ہیں. اس ٹائم لائٹ جو تھی، لائٹ کے بارے میں دو خیال تھے. ایک تو لائٹ جو وہ سمجھتے تھے کہ لائٹ جو ہے نا یہ ویو نیچر ہے، ویو کی طرح ہوتی ہے، جیسے لہروں کی شکل میں ہوتی ہے. وہ دوسرا سمجھتے تھے کہ یہ پارٹیکل کی شکل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ذروں کی شکل میں ہوتی ہے. لائٹ کو دو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایگزام میں بھی، ایم سی کیوز میں بھی، کہ لائٹ کی کتنی فارم تھی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ویو نیچر اور پارٹیکل کے دونوں سے اس کو سمجھا جاتا ہے. آج سے 300 سال پہلے یعنی کہ 17ویں سینچری میں لائٹ کو لائٹ کے اباؤٹ دو آئیڈیا تھے. ایک کہ لائٹ جو ہوتی ہے وہ ویو فارم میں ہے اور دوسرا لائٹ پارٹیکل فارم میں ہے. اس کے بعد نیوٹنس آئے. نیوٹن نے کیا بتایا، انہوں نے ایک تھیوری دی، کارپوسیکولر تھیوری. ٹھیک ہے جی، تھیوری یہ بھائی تھیوری دی. یہ تھیوری یہ کہتی تھی کہ جو لائٹ ہے نا، لائٹ چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کے بنتی ہے، اسمال پارٹیکل سے. ٹھیک ہے جی، اور وہ اسمال پارٹیکل ہوتے ہیں وہ بہت ہی تیز فاسٹ موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تھیوری تھی. اس کے نیوٹن کے بعد میکس ویل آئے. انہوں نے جو تھیوری دی وہ ویو تھیوری دی آف لائٹ کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ جو لائٹ ہے نا یہ ویو کی شکل میں ہوتی ہے، ویو تھیوری آف لائٹ کو پیش کیا. بعد میں اسی بات کو 1802 میں تھامس یونگ یہ بھی ایک سائنٹسٹ تھے، انہوں نے اسی ویو تھیوری آف لائٹ کو پروو کیا ایکسپیریمنٹلی. انہوں نے اس چیز کو پروو کر دیا. اس کے بعد سن 1900 میں پلانک تھے، یہ بھی ایک سائنٹسٹ تھے.
پلانک نے اس چیز کو ثابت کیا کہ لائٹ پارٹیکل فارم میں ہوتی ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کے بنتی ہے. لیکن ثابت کیا کنسسٹ اسمال پارٹیکل لائٹ، اس کے اوپر یہ مشتمل ہوتی ہے. اور وہ جو اسمال پارٹیکل ہے اس کو اسمال پیکٹ کہا، اسمال پیکٹ کا. اور یہ اسمال پیکٹ کس چیز کہتے ہیں؟ انرجی کے اسمال پیکٹ ہوتے ہیں. پلانک نے یہ کہا کہ جو لائٹ ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے انرجی کے پیکٹ کی شکل میں ہوتی ہے، جس میں اسمال پیکٹ، اور اس کو نام انرجی کے چھوٹے چھوٹے جو پیکٹ تھے، اسمال پیکٹ تھے، ان کو اس نے نام فوٹون کا نام دیا کہ وہ پیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ فوٹون ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ جو لائٹ ہوتی ہے یہ فوٹون پہ مشتمل ہوتی ہے. تو یہ تھوڑی ہسٹری تھی اس کی. آج بھی اس پر مزید کام ہو رہا ہے لائٹ کے اوپر. چلیں اب یہاں پہ ہمارا یہ فرسٹ ٹاپک ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ٹاپک نئی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے.